پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک، اس کا پروف کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ تو قرآن پاک سے ثبوت مل رہا ہے نا کہ تلاوت قرآن پر انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو انسان ناظرہ پڑھے یا یاد کیا ہوا پڑھے، اور اس سے بھی بہتر یہ کہ اس کو نماز کی حالت میں پڑھے، پھر اور زیادہ رحمتیں بڑھ گئیں۔ چنانچہ آپ اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا ایک بڑا معمول تھا رات کا بیشتر حصہ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھنا، اور یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کئی پارے ہی پڑھتے تھے، پارے بھی پڑھتے تھے، اور کئی مرتبہ ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے تھے۔ قاسم بن محمد بن بکر صدیق لانو جو فقہائے سبع مدینہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی عائشہ صدیق عنہا کو دیکھا، انہوں نے چاشت کے نوافل کی نیت باندھی اور ایک آیت کو پڑھنے لگی۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، جب میں نے دیکھا ٹائم لگ رہا ہے تو میں نے سوچا میں بازار جاتا ہوں، فلاں کام کر کے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں بازار بھی گیا، کام بھی سمیٹا، جب واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا اسی جگہ پر وہ کھڑی اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ اتنی دیر ایک ایک آیت کی تلاوت ہوتی تھی جس پر گھنٹوں گزر جاتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتنا قرآن پڑھتے تھے تہجد میں حتیٰ یتورمت قدمہ، قدمین مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ صدیق اکبر عنہ، ان کا تو قرآن مجید کے ساتھ عشق معروف ہے، پڑھتے تھے ہر وقت قرآن، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، تو فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے تو رونے کی آوازیں چوتھی صف میں جایا کرتی تھی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا معمول رہا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی درمیان میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، یہ تو عرف میں ایک بات کی جاتی ہے، اور جو بات عرف میں کی جائے اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں۔ اس کی مثال سن لیجئے، ایک بندہ پڑھتا ہے، پھر کالج میں پڑھانے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پڑھاتے پڑھاتے اس کی وہیں وفات ہو جاتی ہے، تو لوگ بات کرتے ہیں اور جی اس نے تو ساری زندگی بس پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ درمیان میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ عرف میں کہا جاتا ہے کہ پورا گویا وقت ہی اس نے اسی ترتیب پر گزار دیا۔ تو اسی طرح 40 سال ان کا معمول رہا۔ اگر درمیان میں کوئی ایک آدھ دن ایسا نہ بھی ہو سکا یا وضو درمیان میں کر لیا تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ انسان عرف میں بات کر جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے، قرآن مجید میں ہے، ملکہ بلقیس تھی، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ اب کل کے لفظ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے، جی اس کے پاس ریفریجریٹر تھا، اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی تھی، جی کل کہا ہے قرآن نے، تو کہیں گے عقل کے اندھے، اس زمانے میں جو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا۔ اب کل کے اندر
کیوں تفصیل لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا؟ تو عرف میں بات کی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ کہا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. معمول تو رہا نا ان کا. خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا تو مجھے 16 دن لگے راستے میں، اور میں نے اس دوران 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی تلاوت ہے ہماری زندگیوں میں. اکثر تو ایسے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. اکثریت کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آج نہیں ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی پاؤ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا. مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک پارہ پڑھتے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچا ہی نہیں رہے. بھائی کھانا تو کھاتے ہیں دن میں 3 مرتبہ، اور اگر ایک دن کھانا نہ ملے، نہ ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا، تو اگلے دن اٹھتے ہوئے سر چکراتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو ایک دن کے غذا کے ناغے پر اگر بدن کی کمزوری اتنی ہو گئی کہ چکر آتے ہیں، تو جس روح کو غذا ملی ہی نہیں، مہینوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے، اس روح کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز متعین فرمائی کہ میرے بندوں کو دن میں 5 مرتبہ روحانی غذا ملنی چاہیے. جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی روح کو 5 مرتبہ نورشمنٹ مل جاتی ہے، اور انسان روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتا ہے.